آگے حضور فرماتے ہیں کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے، اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادوں کو روک نہیں سکتا۔ یہی میں آج قبرستانی جماعت میں یہ جو جالے بنے پھرتے ہیں، گند بکتے ہیں اس عاجز کے متعلق کہ گالیاں نکالنا، ہر قسم کا کرنا، ان کو شرم نہیں آتی؟ ہمارے آقا مرزا غلام احمد کے متعلق مخالفین کیا کرتے رہے تھے، آج یہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو وہی بات ہے نا کہ جو خدا تعالیٰ کے سچے مرسل اور نبی ہوتی ہیں، وہ ہر زمانے میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایک صدی قبل جو مرزا غلام صاحب کے مخالفوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا، آج وہی سلوک مرزا غلام صاحب کے ماننے والے بظاہر اس عاجز کے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کم از کم ہم وہ تو نہ کریں جس کو ہم مانتے ہیں، جو اس کے ساتھ مخالف نے جو کیا تھا، لیکن نہیں، کیونکہ ان کی بدبختی ان پر غالب آ چکی ہے، اب وہ یہی کام کریں گے۔ آگے حضور فرماتے ہیں اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے، اور قہری تماچا حالت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے۔ ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آئے، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا۔ ہاں، وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کی تمام فلسفہ کو کھا جائے گا، اور لے یظہرہ علی الدین کلہ ہی کی پیشگوئی کو پورا کر دے گا۔ اور پیشگوئی ولا یمکنن لہم دینہم کو روحانی طور سے کمال تک پہنچا دے گا۔ تو اس کے بعد میں ضمنی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے زمانہ میں یہ جو مسلمان ملا تھے نا سارے، وہ عبداللہ آتم تھا ایک، وہ ڈپٹی، مطلب کہ وہ عیسائی ہو گیا، بڑا پڑھ لکھا انسان تھا، کافی بڑے عہدے پر رہا ہے، تو نام اس نے رکھ لیا آتم، مطلب کہ عبداللہ آتم۔ جب اس کا مقابلہ ہوا حضرت مرزا غلام صاحب کے ساتھ، اسلام کی جتنے بھی مولوی ملا تھے اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج یہی کام قبرستانی جماعت میں جو جالیاں مرزا غلام صاحب کو بظاہر وہ مانتے ہیں، آج وہی کام جو مولویوں نے مرزا غلام صاحب کے ساتھ کیا تھا، کہ یعنی ایک بدبخت عیسائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، آج مرزا غلام صاحب کے ماننے والے وہی کرتوت کرتے پھر رہے ہیں کہ اس عاجز کا جو مخالف ہو ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ مخالف جو محمد عربی صاحب پر جھوٹے الزام لگاتا پھر رہا ہے، جو قرآن کریم کی جیسی عظیم کتاب کو نعوذ باللہ من ذالک کی جعلی جھوٹی قرار دیتا پھر رہا، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں وہ لوگ۔ دیکھو کیسے ہوتا ہے، یعنی ہر زمانے کا جو نبی ہوتا ہے اس کی سچائی پھر کیسے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سچے کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو اس سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ اس کی قوم نے کیا تھا۔ آج یہی تماشا اس آج کے ساتھ ہو رہا ہے۔